سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وقال رضی اللہ تعالی عنہ یوم الاحد بکرة فی الرباط رابع عشر رجب سنة 45 و500 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا اراد الله بعبد خیرا فقه في الدين وبصره بعيوب نفسه۔ الفقه في الدين سبب لمعرفة النفس، من عرف ربه عرف الاشیاء كلها به۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں والے پیر، بڑے پیر، پیرانے پیر، روشن ضمیر، آپ بھی ایسے ہی نہ درس دیا کرتے تھے جو آج ہم آپ کا درس سے پورا تو ہم نہیں پڑھ سکتے، کئی گھنٹے درکار ہیں، تو یہ درس آپ نے کیا تھا 14 رجب المرجب کا دن تھا، 545 سن ہجری تھی، اتوار کا دن تھا، صبح کی نماز کے فوراً بعد یہ بیان فرمایا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ شروع یوں فرماتے ہیں، قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں میرے نانا جان سے یہ روایت کیا گیا ہے، میرے نانا جان سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کیا گیا ہے، انہ قال اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب کسی بھی اپنے بندے کے ساتھ، یہ بڑی لطف والی بات ہے، بے عبد ہی، عبد کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیا کہ میرا بندہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی کس کو؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، اپنے، یہاں بھی وہی اسلوب ہے، بعبدہ، جب اللہ کسی اپنے خاص بندے کے ساتھ اراد اللہ خیرہ، کس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے؟ بھلائی کا،
ظاہر ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمایا وہ بے عابدی ہی ہوگا. بے عابدی شیطان تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ شیطان کی پیروی کرنے والوں سے بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. بے عابدی. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا لوگوں، جب اللہ اپنے کسی خاص بندے کے ساتھ کس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فقہ فی الدین. فرمایا اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ پیران پیر کا بیان ہے. اور جو پچھلے اتوار تھے ان کو تو اسی وقت سے سمجھ آ گئی ہے کہ شیخ ہوتا کون ہے، پیر ہوتا، ان کو اسی وقت سے سمجھ آ گئی تھی. جنہوں نے پچھلے اتوار شرکت کی، جن کی قسمت میں بھلائی لکھی تھی، ان کو رب نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور جن کی قسمت میں بھلائی تھی انہوں نے بھلائی لے بھی لی، کیونکہ وہ بیان شیخ کے مختلف بیانات میں سے چنا گیا تھا. یعنی 100 بیانوں میں سے ایک بیان نکالا گیا. سادہ لفظوں میں کوئی پھول کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے. آج تو ہم ایک ہی کو چلا رہے ہیں. اللہ اپنے خاص بندے کے ساتھ جب کیا کر لیتا ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے؟ کوٹھیاں، گاڑیاں، لمبے چوڑے پلاٹ. کیا دیتا ہے؟ بولو نا یار. آپ کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تبھی آپ دین سیکھنے بیٹھے، تبھی آپ دین سیکھنے. غوث عبد القادر جیلانی جناب غوث اعظم فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ. دین پڑھنے والوں ذرا غور کرنا میرا شیخ کیسے سمجھاتا ہے. فرمایا وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ. وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ، ذرا سمجھنا کہ جس کو دین دیتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے. آ تو گئے، لے تو رہے، اب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے کیا وہ چیزیں اندر آئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں آئی تو پھر بات وہی ہے جو پچھلے اتوار آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ چھلکا ہے. علم کیا ہے؟ یاد ہے نا آپ کا یہ قول. فرمایا جو مغز ہے نا، مغز وہ عمل ہے. اور پھر فرمایا مغز چھلکا بھی ہو، مغز بھی ہو، بیچ میں تیل نہ ہو. فرمایا وہ تیل کا مطلب ہے وہ عمل بھی مصطفیٰ کی پیروی میں ہو، وہ عمل بھی مصطفیٰ کریم کی، تو پھر تمہارے علم کا فائدہ ہے. اب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس کو اللہ علم دے دیتا ہے پہلی نشانی یہ ہے وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ، وہ اپنے عیبوں پر مطلع ہو جاتا ہے. اس کو اپنے عیبوں کا پتہ چل جاتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے جو آج ہمیں نظر نہیں آتی. آج آنکھیں دوسروں کے عیبوں کی طرف اٹھتی ہیں. آج لوگوں کی بصارت جو جس کے پاس ہے، لوگوں کا نطق، تکلم، لوگوں کی سوچ سمجھ دوسروں کے عیوب کی طرف اٹھتی ہے اور جاتی ہے. آخر کیوں؟ شیخ تو یہ فرما رہے ہیں جس کو اللہ علم دے دے سب سے پہلے اس کی نشانی یہ لاگو ہوتی ہے اس شخص پر، وہ اپنے نفس کے عیوبات کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے اندر یہ بھی خرابی ہے، میرے اندر یہ بھی خرابی ہے، میرے اندر یہ بھی خرابی ہے، میرے اندر یہ بھی خرابی ہے. تو جس کو اس کا پتہ نہ ہو سمجھے میرے ساتھ ابھی بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا. میری بات ہوتی تو ٹھکرانا ممکن تھا. یہ ان کی بات ہے جو ڈائریکٹ مصطفیٰ سے ملاقات کرنے والا شخص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان کی بات ہے جو اللہ کی عطا سے جو جب جو چاہے رب وہی فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا جس کو علم دیتا ہے اس کو پہلی علامت کیا ملتی ہے؟ اپنے عیوب پر وہ مطلع ہو جاتا ہے۔ الفقہ فی الدین سبب لمعرفت النفس، فرمایا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ دین جس کو دیا جاتا ہے اس کی پہچان کے لیے دوسری نشانی اس کو یہ دی جاتی ہے، سبب لمعرفت النفس، یہ دین اس کو اپنے نفس کی معرفت اور پہچان سکھاتا ہے کہ یہ کیسے ہیں تو کس کی پیروی میں ہے، اور یہ کیسے ہے تو کس کی پیروی میں ہے۔ فرمایا دین کا علم تو یہ سکھاتا ہے، دین کا علم تو یہ سکھاتا ہے۔ دین متین اور شریعت اور اسلام، جس دین کو دیکھ کر بندہ اپنے رب کا خاص بندہ بنتا ہے، وہ دین کیا ہے؟ فرمایا بندہ اپنے عیوب پہ مطلع ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے نفس کی خرابیاں اور نفس کی اچھائیاں جاننے والا بن جاتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے جو یہ کام کیا ہے کیا کسی کی رضا کے لیے ہے یا صرف رب کو راضی کرنے کے لیے؟ میں جو یہ کام کر رہا ہوں کیا کسی کی وجہ سے ہے یا صرف اللہ کی وجہ سے ہے؟ میرے نفس میں جو یہ مسائل ہیں کیوں ہے، اس کو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس بندے کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور فرمایا من عرف رب، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ رب کی معرفت کیا ہے؟ رب کی ذات و صفات کیا ہے؟ کن کن اشیاء کی نسبت اللہ کی ذات و صفات کی طرف کرنا ضروری ہے؟ وہ کون کون سے افعال، کون کون سے کام ہیں جن کی نسبت اللہ عز و جل اس کی صفات و ذات کی طرف کرنا صریح کفر ہے؟ وہ کون کون سی باتیں جن کی نسبت اللہ عز و جل اس کی صفات کی طرف کرنا حرام و کبیرہ گناہ ہے؟ فرمایا جس کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے، جس کو ان چیزوں کا، یہ رب کی معرفت ہے، یہ رب کی پہچان ہے، یہ رب کی۔ جب وہ اس شعبے میں غوطہ زن ہوگا تو اس کو پھر آگے یہ شعبہ کہے گا قبلہ کئی مہینے تو مجھے ہی درکار ہے۔ میں نے تو آپ کو 2 باتوں میں مسئلہ سمجھایا نا، لیکن جب اس کو سیکھنے جائیں گے یہ کہے گا کئی مہینے مجھے ہی پڑھنا پڑے گا۔ پھر تجھے کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی کہ رب کی ذات کی طرف کن باتوں کی نسبت جائز ہے اور کن باتوں کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے فرض عین ہے۔ اگر ان میں ایک کا انکار بھی ہو گیا تو بندہ کافر، اور کن کن باتوں سے رب کی ذات و صفات کو پاک ماننا فرض عین ہے، کسی ایک کی نسبت ہوگی تو بندہ کافر۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے جس نے اپنے رب کو بلند آواز سے عرف الاشیاء کلھا، فرمایا پھر ہر چیز کی پہچان اس کو مل جاتی ہے۔ رب کی پہچان جب ہو جائے نا پھر اس کو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ کون اور کیا اور کیوں، اس کو سب بھی پتہ چل جاتا ہے جب وہ رب کی معرفت۔ اب یہ ہر عالم کا اپنا ایک علم ہے کہ کون رب کی کتنی معرفت رکھتا ہے، کون رب کی کتنی معرفت۔ باتیں وہی ہیں، ان کو شیخ عبد القادر جیلانی نے شیوخ سے پڑھا اپنے اساتذہ سے تو ان کو سمجھ کچھ اور آئی، انہی باتوں کو ہم نے پڑھا تو ہماری سمجھ کیونکہ بالکل چھوٹی تھی آپ کی بنسبت تو ہمیں اتنی کم سمجھ آئی۔ یعنی دریا وہی ہے، سمندر وہی ہے، لیکن لیتا ہر کوئی اتنا ہی ہے جتنا اس کے پاس برتن ہوتا ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، جتنا اس کے پاس لینے والا علم کا کیا ہوتا ہے، برتن و ظرف ہوتا ہے۔ اب میرے، آپ کے اور عبد القادر جیلانی کے لینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر فرمایا بھی تصیح لہو العبودیہ، فرمایا کہ لوگوں
جب علم آ جاتا ہے، اپنے نفس کے عیب کا پتہ چل جاتا ہے، بندہ نفس کی معرفت رکھنے والا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے رب کی پہچان شروع کر لیتا ہے، تو جب یہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں تو پھر اس کی بندگی فقط رب کے لیے ہو جاتی ہے، پھر اس کے نیک افعال صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، صرف وَالْإِتْقُ مِنْ عُبُودِيَةِ غَيْرِهِ، فرمایا اللہ کے سوا سے عبادت میں اس کو پھر آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، وَالْإِتْقُ، وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو یہ پرواہ کوئی نہیں ہوتی، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس کے ذہن میں ہر وقت یہی ہے میں بندوں میں ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں الگ کسی کمرے میں کھڑا ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ فرمایا اس کے ذہن میں یہ چکر پھر ختم ہو جاتے ہیں، اب بندے دیکھ رہے ہیں تو نماز کی حیثیت کچھ اور ہونی چاہیے، اب اکیلا ہوں تو نماز کی، فرمایا نہیں، وہ ہر جگہ ایک ہی ذہن میں رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، میں تو رب کے لیے پڑھتا ہوں، رب مجھے ہر جگہ ہی دیکھ رہا ہے، اس کی ہر عبادت، اس کا ہر کام، اس جملے کو ذرا دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اس کا ہر کام جو نیک ہے فرمایا غیروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس جملے کو سننا اور سنانا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس پر چلنا شاید زندگیاں بیت جائیں، اور اگر قسمت میں ہو تو یہ مل جائے، اس پہ چلنا مل جائے کہ ہر کام میں فرمایا غیر سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، صرف اللہ اور بس اللہ۔ تو اسی ایک جملے کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ جب صرف اللہ ہے تو کسی کی وجہ سے گناہ کیوں ہے؟ جب صرف اللہ ہے تو کسی کو راضی کرنے کے لیے شریعت کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ جب صرف ہی اللہ ہے تو مصطفیٰ کی شریعت اور پیروی کو ترک کر کے کسی شخص کی اتباع کیوں کی جاتی ہے؟ جب صرف ہی زندگی میں اللہ ہے تو کسی کی وجہ سے کیوں غلط کام کیا جاتا ہے؟ جب صرف اللہ ہے تو پھر سب ختم ہے، وہی کریں گے جس میں اللہ راضی ہوگا، خواہ کوئی راضی ہو تب بھی وہی کریں گے، کوئی ناراض ہو تب بھی۔ اب یہاں تو دنیاوی کے کھوٹے سکے کمانے کے لیے لوگ اپنے رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتے، یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ ملازم سے سیٹھ صاحب جھوٹ بلواتے ہیں، وہ کیوں بول دیتا ہے؟ دولت کی خاطر، حالانکہ روزی صرف وہی نہیں تھی۔ کئی ایسے کام ہیں جن میں لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، پڑھنا بھی چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا بھی چاہیں تو، لیکن وہ ان کاموں کو لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ بلند آواز سے اب غیر آ گیا ہے۔ اللہ ذہن میں ہوتا تو ایسا کام مسلمان نہ کرتا، کیونکہ اس کا ایمان ہے مجھے روزی رب نے دینی ہے، اسی ایک کام میں روزی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کبیرہ گناہ روزانہ کرتا ہوں۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر اس کے ذہن میں یہی ہوتا، میں نے پہلے کہا اس جملے کو سنانا بھی بہت آسان ہے، اس کو سننا بھی، لیکن اس پہ چلنا شاید مسلمان کو زندگی بھر کی محنت کے بعد اللہ توفیق دے دے تو شاید نصیب ہو جائے۔ اس کی تفسیر میں مزید نہیں جاتا، ہماری اگلی بات رہ جائے گی۔ یہ آپ کو صرف نمونے کے طور پہ ایک دو باتیں رکھی ہیں، اس کے تحت شیخ فرما رہے ہیں جب علم آتا ہے تو بندہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ پھر بے عبدی ہو جاتا ہے، اللہ کا خاص۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی جملہ لوگوں کو آتا ہے، کوئی اگر بعمل ہو نا کوئی اس شعبے میں تو باقاعدہ اس کو کلمات سننے پڑتے ہیں، فلاں بھی تو امام ہی ہے، فلاں بھی تو عالم ہی ہے، فلاں بھی تو مفتی ہی ہے، اور میرے بھائی فلاں نے جو علم کو اس لیے پڑھا کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو راضی کرے، اس کے ذریعے وہ صرف مال کمائے، تو جو اس لیے نہیں پڑھا آپ اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ آج یہ صرف علماء کی بات نہیں، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ اپنی شادی پہ یہودیوں اور عیسائیوں کے فنکشن نہ کریں، اپنے دین اور اپنی شریعت کے مطابق چلیں، دیکھنا آپ کے رشتہ دار آپ کو بھی یہی تانے دیں گے، یار شادی کا موقع تھا، کیا ہونا تھا،
ہر روز کون سی شادی ہوتی ہے؟ ہوں گی باتیں نہیں ہوں گی. اور بات یہ نہیں کہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، بات یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف آئے گا پھر انگلیاں اٹھیں گی. بات یہ چل رہی ہے. تو کم از کم اگر ہم آ نہیں سکتے، اول تو آنا چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں. اگر ہم خود اس منصب پہ نہیں آ سکتے تو کم از کم جو آئے ہیں ان کی طرف انگلیاں تو نہ اٹھائیں نا یار. کم از کم ان کو تو ہم مذاق کا ذریعہ نہ بنائیں، ان کے خلاف ہمارے ہاتھ اور زبان اور اشارے تو نہ ہوں، ورنہ قیامت کے دن جب رب پوچھے گا تو خود تو چلتا نہیں تھا اور چلنے والوں کی طرف انگلیاں اٹھاتا تھا، دینا جواب کیوں انگل اٹھائی تھی. پھر سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کرنا تھا اور میں کیا کر کے آیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلا درجہ ہے کہ ہم خود یہاں تک پہنچے. اگر نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم پہنچنے والوں کو تو نہ روکے نا، ان کو تو نہ ستائے نا. ایک بندہ یار اپنی شادی میں محفل میلاد کر کے بیٹھا ہے اللہ کی رضا کو مانتے ہوئے، اس کو 3-4 رشتہ داروں نے باتیں سنائی، آپ کو پتہ ہے اس کا دل کتنا دکھے گا؟ لیکن وہ پھر بھی صبر کرے گا، کیونکہ اس کے ذمے یہی ہے میں نے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے رب کو. اب سنیے گا شیخ کیا فرماتے ہیں، جب علم آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. اب ذرا غور کرتے جانا، اب مثالیں دے رہے ہیں. پیچھے تھوڑی سی مشکل بات تھی، اب تھوڑی سی آسان کر دی ہے شیخ نے بات. فرمایا جب تک تو لا فلاح لکا ولا نجات لکا حتی تؤثرہ علی غیرہ. فرمایا جب تک تو اللہ کو غیر پر، اللہ کو اللہ کے غیر پر، وَتُؤْثِرُ دِينَكَ عَلَى شَهْوَاتِكَ وَآخِرَاتِكَ عَلَى دُنْيَاكَ وَخَالِقَكَ عَلَى خَلْقِكَ. کیسے پیارے کلمات ہیں شیخ اکبر کے. فرماتے او میرے بندے، او میرے غلام اور رب کی ذات پہ کلمہ پڑھنے والے، جب تک تو اللہ کو غیر پر اور اپنے دین کو اپنی خواہشات پر اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر اور اپنے خالق کو خالق کی مخلوق پر ترجیح نہیں دے گا، لا فلاح لکا ولا نجات لکا، نہ تو فلاح پا سکتا ہے نہ ہی تو نجات کے راستے کی طرف آ سکتا. اب میں کیا کروں؟ یہ ایک ایک شیخ کا جملہ کہتا ہے جی مجھے کھولو تو میرے اندر سمندر پروئے گئے ہیں. عبد القادر جیلانی جیسا فصیح و بلیغ شخص کلام کرے، ہمارے جیسے گنوار بندے پھر اس میں کیا کلام کرے؟ ہر جملے میں ایک ایک سمندر پوشیدہ رکھا ہے. غور تو کرو، اللہ جل جلالہ کا نیک بندہ ہمیں کیا نصیحت فرما رہا ہے. فرمایا اپنے رب کو جب تک تو مخلوق پہ ترجیح، اس وقت تک تیرے لیے فلاح اور نجات کا کوئی راستہ ممکن ہی. رب کو مخلوق پہ کیسے ترجیح دی جاتی ہے؟ جس سے پوچھو کہے گا جی میں مخلوق سے رب کو بڑا ہی مانتا ہوں. یہ ترجیح نہیں ہے. ادھر کھڑی ہے مخلوق، اب مخلوق میں میری ماں بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بیٹیاں بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، میرے پیر بھی ہیں، میرا شیخ اتم دین پڑھانے والا استاد بھی کرا ہے، باقی لوگ تو بعد میں. ادھر رب کی ذات ہے. اب کام ایک ایسا آ گیا، اگر میں رب کی بات مانتا ہوں تو یہ ناراض ہوتے ہیں. رب کو ترجیح دینے کا مقصد آپ کو عرض کر رہا ہوں. اگر میں رب کی بات مانتا ہوں تو یہ بیوی بھی جاتی ہے، ناراض ہوتی ہے، والدین بھی. ضروری نہیں کہ ہر وقت یہ سارے ہی ناراض ہوں، ان میں کوئی مخلوقات میں سے کوئی. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اب تیری مرضی ہے، اگر رب کو راضی کرے گا نجات اور کامیابی کی منزلیں تیرے قدم چوم لیں گی. اگر تو نے یہاں آ کر مقابلہ ہو گیا نا، ایک طرف لوگ کھڑے ہو گئے، ایک طرف لوگوں کا مالک کھڑا ہو گیا.
اب دیکھتے ہیں کہ بندہ کس کی ذات، کس کی بات، کس کو راضی کرتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھ آئی. ذرا سوچنا، خصوصاً جو ہمارے ہاں خوشی اور غمی کے فنکشنز ہوتے ہیں، ذرا ان کو یہاں رکھنا کہ آج کسی کو ہم کہیں کہ یار یہ نافرمانی والی جگہ یہاں نہ جاؤ، آگے جملے بولے جاتے ہیں، وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے محلے والے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں، ان محلے والوں نے، ان رشتہ داروں نے، ان دوستوں نے ہمیں جہنم تک پہنچا دینا ہے. اگر ہم نے رب کی ذات پر ان کو ترجیح دے دی، شیخ نے تو ہمیں 1000 سال پہلے ہی مسئلہ سامنے رکھ دیا تھا. فرمایا ان واقعات سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا. اگر نجات چاہتے ہو ان سب کو ناراض کر دو، اپنے رب کو راضی رکھنا. اگر تم چاہتے ہو ہم ہلاک ہو جائیں، فرمایا پھر تمہاری مرضی. یہ میں نہیں کہہ رہا، جنہیں آپ عالم بھی جانتے ہیں، جنہیں آپ مفتی بھی جانتے ہیں، جنہیں آپ شیخ بھی مانتے ہیں، جنہیں آپ پیران پیر بھی مانتے ہیں، غوث اعظم کا معنی ہے اپنے زمانے میں سارے ولیوں کا سردار، جنہیں آپ ولیوں کا سردار بھی مانتے ہیں، یہ ان کے کلمات ہیں. میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں کہوں ایسی باتیں تو بہت سارے لوگ ویسے ہی ناراض ہو جائیں. میری تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میرا ابھی وہ منصب ہی نہیں. میں تو ان کی غلامی میں انہی کی باتیں سنا رہا ہوں، ان کی غلامی میں انہی کی. میں تو اسی کا احسان ہی نہیں پوری زندگی اتار سکتا کہ انہوں نے غلامی میں قبول فرمایا ہوا ہے. میں تو اسی غوث پاک کے احسان کا ساری زندگی بھی شکریہ ادا کرتا رہوں تو نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا جب تک مخلوق پہ رب کو، چھوٹی چھوٹی مثالیں سمجھا رہا ہوں، پوری زندگی میں ان کو لاگو کرنا آپ کا کام ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا جب تک تو تؤثر دینک علی شہواتک وآخراتک علی دنیاک، جب تک تو اپنی خواہشات پر، جب تک تو اپنے دین کو ترجیح نہیں دے گا تو کامیاب نہیں ہو سکے گا. تجھے نجات کے راستے پہ کوئی جانے کب تک؟ جب تک تیری شہوات، تیری خواہشات، تیری آرزویں اور تمنائیں دین کے تابع نہ ہو جائیں تو اس وقت تک نجات پا سکتا. ذرا سوچنا کہ میرے کتنے خیالات اور کتنی امیدیں اور کتنی نفسانی معاملات ہیں جو میں نے ان کو دین کے تابع کر رکھا ہے، اور کتنے ہیں کہ میں دین کو توڑ کے اپنی مرضی کرتا ہوں. یہ آپ کے ذمہ ہے، میرے اور شیخ کے ذمہ تھا آپ تک دین پہنچانا. شیخ عطام نے پہنچایا، ہم آپ کے وسیلے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو اپنی آرزو اور تمناؤں اور خواہشات پر کس کو ترجیح ہو؟ بلند آواز سے بول. یہ عبد القادر جیلانی کی حقیقی محبت یہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ پوری زندگی 11ویں کی کبھی محفل نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا. 11ویں کا لنگر پوری زندگی آپ نہ کھائیں، کچھ نہیں ہوتا. اگر 11ویں والے کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا، ہر روز بھی 11ویں کی محفل مناتے رہے تو نجات نصیب نہیں ہو سکتی. کیونکہ تعلیمات پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے. وہ تو نوافل ہیں، ان کو کر لیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، برکت پڑے گی. نہ کریں تو گناہ گار. کیا آپ میں سے ہر ایک کے گھر 11ویں کی محفل ہوتی ہے؟ کوئی گناہ نہیں. لیکن جو لازم ہے ان کو پکڑنا ضروری ہے، ان کو پکڑنا. جیسے پچھلے اتوار آپ کا فرمان آپ کو سنایا، فرمایا جو بندہ سنتیں اور نوافل کی طرف جائے اور فرائض کا خیال نہ کرے، فرمایا میں تو اس کو احمق، بے وقوف اور گدھا سمجھتا ہوں. عبد القادر جیلانی کا فرمان سنایا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اور جب تک تو اپنے دین کو اپنی خواہشات پر مقدم نہیں رکھے گا، تیرے لیے کوئی نجات اور کامیابی کا راستہ کسی صورت بھی نہیں ہے.
نمبر 3 فرمایا جب تک تو اپنی قبر و آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح نہیں دے گا، تیرے لیے کوئی کامیابی اور نجات کا راستہ، یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ ایک طرف یہ آ جائے، ایک طرف اللہ رسول کی شریعت، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بلند آواز سے بولے، جو ہوتا ہے ناراض اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ آپ کا، اسی لیے مالک نے کسی کے قبضے میں روزی رکھی ہی نہیں ہے۔ صحت و مرض کا معاملہ کسی کے قبضے میں، شیخ عبد القادر جیلانی درس دیا کرتے تھے، ہم نے بھی بچوں کو حدیثیں پڑھائی، لیکن آپ کی زبانی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا رب کوئی چیز تجھے دینا چاہے نا، ساری کائنات روکنے کے لیے آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ رب تجھے کوئی مصیبت پہنچانا چاہے، ساری کائنات ٹالنے کے لیے آ جائے، فرمایا کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی رب کے مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں بھنگی چرسی بھی ہماری روزی بند کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان رہ گئے، ہم اتنے کمزور ہو گئے۔ یہاں بھنگ چرس پینے والے کوئی 20 نمبر بابے، 2 نمبر بھی نہیں، وہ ہماری روزیاں بھی بند کر سکتے ہیں، وہ جب چاہے ہمیں موت بھی دے سکتے ہیں، وہ جب چاہے جناب والا ہماری اولاد بھی بند کر سکتے ہیں۔ اور ایسے بندے کو چاہیے اپنے اسلام کی تجدید کرے، تو بہت کفریہ کلمات بولتا ہے، تجھے ان 2 نمبر 20 نمبر 50 نمبر بابوں نے تیرے ایمان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو رب دینا چاہے تو کائنات ساری کھڑی ہو جائے، فرمایا کوئی اس کو روکنے والا، اور جو رب پہنچانا نہ چاہے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، فرمایا کوئی پہنچا، تو کن جہلوں کو رب کے مقابلے میں برابر مان کے بیٹھ گیا ہے؟ خدا کا خوف کر، تیرے پیر کے تو یہ درس ہے۔ دیکھو نا، میں بیان کرتا ہوں، کہتا ہوں معزز سامعین کرام، میں بیان کرتا ہوں، یہ صرف میں نہیں، جتنے علماء ہیں وہ کہتے ہیں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہوتے ہیں یہی کلمات کریں۔ عبد القادر جیلانی کو سننا ہے کیا کہتے تھے؟ ڈائریکٹ یہ بندہ ہے جو صرف اللہ سے ڈرا کرتا تھا، ڈائریکٹ، اے غافلو، اے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کے عاقبت برباد کرنے والوں، یہ آپ متکلمین سامعین سے یہ کلام کرتے تھے، یہ تکیہ کلام، اے غافلو، اے اللہ سے نہ ڈرنے والو، اے فاسقو، اے فاجرو، یہ آپ کا تکلم ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ کتنے سخت کلمات، لیکن پرواہ کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ آج حق بات کہہ دو تو لوگ ان کے منہ بنے ہوتے ہیں، جی ان کو معاشرے پہ نہیں بولنا چاہیے تھا، ان کو پتہ بھی ہے ہر گھر میں فلم چلتی ہے، ان کو پتہ بھی ہے ہر گھر میں ڈرامے چلتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے ہر گھر میں یہودیوں کا نصاب چلتا ہے، تو قصور بولنے والے کا ہے جس نے یہودیوں کو گھر میں جگہ دے رکھی ہے، قصور اس کا ہے، ذرا بتائیں نا آپ۔ آج حق بولنے والوں پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، آج جو دین صحیح سمجھا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو رسول پاک کی تعلیمات سامنے رکھے۔ آج برا وہ ہے کیونکہ خود برائی میں اتنے گر گئے، خود گندگی میں اتنے گر گئے، خود اتنے بدبودار ہو گئے کہ وہ گندگی نظر نہیں آتی، وہ نجاست ان کو نجاست ہی نظر نہیں آتی، وہ گندی بدبو کو خوشبو سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب جو ان کو سمجھائے وہ برا ہے، نہ رب کعبہ کی قسم ہے وہ سمجھانے والا نہ کل برا تھا، نہ آج برا ہے، نہ قیامت تک برا ہوگا۔ برا وہی ہے جو برا کر رہا ہے، برا وہی ہے جو برا کر رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب ذرا سنیے گا، کلمات سنیے گا، ہلاکو کا فی تقدیم شہواتی کا علی دینک و دنیا کا علی آخراتک والخلق علی خالقک۔ 3 باتیں کی ہیں شیخ نے، لیکن ہر بات سے پہلے فرمایا ہے کہ تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاکوں کا تیری ہلاکت اس میں ہے، ہلاکوں کا تیری بربادی اس میں ہے، تیری تباہی، جملے غور سے سنیں، تیری تباہی اس میں ہے،
تیری ہلاکت اس میں ہے، تیری بربادی، 3 کلمات صرف سن لیں، بقایا اگلے اتوار کو درس چلے گا۔ نمبر 1، شیخ بتائیں کب بندہ برباد ہو جاتا ہے، کب ہلاک ہو جاتا ہے، کب تباہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا فی تقدیم شہواتی کا علی دینک، جب تو دین پر اپنی سوچ سمجھ کو ترجیح دے بیٹھے گا تو سمجھ لینا تو برباد ہو گیا۔ کسی عربی پڑھے لکھے سے آپ ان باتوں کی تصدیق کروا سکتے ہیں؟ یہ جو میں پڑھ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس کو عربی کا ترجمہ کرنا آتا ہوں، امید ہے اتنی سمجھ تو آپ بھی رکھتے ہیں۔ ہلاک، کاف مخاطب کو ہوتا ہے، ہلاک، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، ہلاکت، تباہی، بربادی۔ فرمایا تیری ہلاکو کا، تیری بربادی کس میں ہے؟ فی مانا ہوتا ہے میں، تقدیم کا مانا ترجیح دینا، شہواتی کا اپنی شہوات اور اپنی باتوں کے ترجیح دینے میں، اللہ کا مانا ہوتا ہے پر، دین کا مانا دین، اور کاف کا مانا تیرا دین۔ فرمایا تیری بربادی ہے اس وقت، فی تقدیم شہواتی کا علی دینک، جب تو اپنے دین پہ اپنی خواہشات کو ترجیح دے بیٹھے گا۔ عبد القادر نے فتویٰ دے دیا تو ہلاک ہو گیا۔ دین پر اپنی خواہشات کو ترجیح آپ سمجھتے ہیں نا، کہ ایک طرف دین کہہ رہا ہے یوں کرنا ہے، اپنے دل نے کہا نہیں میں نہیں کرتا۔ دین نے کہا باجماعت نماز ہے، اپنے دین نے کہا نہیں میں تو گھر ہی پڑھوں گا۔ ان مولویوں کو کیا پتا دین کیا ہوتا ہے؟ تو تمہیں تو بہت زیادہ پتا ہے نا، جن کو آج تک غسل کرنے کا ہی پتا نہیں چلا۔ پیدا ہو تو اذان تیرے ہاں بچوں کو دے مولوی، ٹھیک ہے، پھر 2 ہونے کی صورت حال ہو تو نکاح پڑھائے مولوی بیچارہ، پھر تم مر جائے جنابے والا تو جنازہ تیرا پڑھائے مولوی۔ ابھی آتا بھی اسی کو کچھ نہیں، ابھی جاہل بھی وہی ہے، ابھی اس کو دین کا کیا پتا۔ تو عبد القادر بھی تیری اطلاع کے لیے عرض ہے بہت بڑا تھا مولوی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی بہت بڑا تھا۔ تو جب تو مولوی کو گالی دیتا ہے تو یہ سارے علماء اس کے اندر آتے ہیں۔ ذرا سمجھ کے جملہ بولا کر، سمجھ کے جملہ بولا کر۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج تک دین تیرے پاس پہنچتا چلا آ رہا ہے۔ اگر علماء، ان کو لوگ مولوی کہتے ہیں نا گالی دیتے ہوئے، اگر علماء ہی نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس دین ہوتا؟ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے جی آپ کو جو 1-2 لفظ آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں، تو میرا جواب ہوگا جی میں اپنی ماں کی گود سے سیکھ کے آیا ہوں، یہی جواب ہوگا نا۔ میرے ابا نے مجھے سکھایا، یہی جواب ہوگا نا۔ کیا جواب ہوگا؟ جی میں نے علماء سے دین سیکھا ہے۔ چلو آپ سے پوچھ لیتے ہیں، جو دین کی باتیں آپ کو آتی ہیں آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ قبرستان سے؟ جواب تو دینا۔ اور پھر ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں علماء، ان کو کیا پتا دین کیا ہے؟ تو پھر عبد القادر جیلانی کو بھی تو پتا نہیں ہوگا دین کیا ہے، جنہوں نے زندگی کا آدھا حصہ بیٹھ کے مدرسے میں دین پڑھایا ہے، پھر ان کو کیا پتا؟ وہ تو عالم ہے، وہ جاہل پیر تو نہیں تھا۔ آج تو جاہل پیروں کی اتباع ہوتی ہے، آج تو جاہل پیروں کو غوث پاک سے بھی اوپر رکھا جاتا ہے، آج تو جاہل پیروں کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ جس کی اپنی شکل و صورت، کردار، سیرت مصطفیٰ کی شریعت پر نہ ہو، اس نے اپنی شہوات اور اپنی خواہشات کو دین پر مقدم کیا ہوا ہے۔ اور عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں وہ برباد ہو گیا ہے، جس کو عبد القادر کہتے ہیں برباد ہو گیا، تو نے اسی کو پیر بنایا ہوا۔ جس پیر نے نماز نہیں پڑھی اس نے دین کو اپنی شہوت پہ ترجیح دی ہے، جو شہوت کو دین پہ ترجیح دی ہے۔ ذرا بلند آواز سے بولو۔ جس پیر کی داڑھی مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے اس نے دین پر شہوت کو ترجیح دی ہے کہ نہیں دی۔ جس پیر کی نماز با جماعت نہیں ہے اس نے اپنے رسول پاک کی شریعت کو نیچے رکھ کے اپنی جھوٹی خواہش کو اوپر رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ جس پیر سے عورتیں پردہ نہ کریں اس نے مصطفیٰ کریم کی شریعت کو نیچے اور اپنی جھوٹی خواہشات کو اوپر رکھا کہ نہ رکھا۔ بتا، میں نہیں کہہ رہا، ہلاکوں کا کون بول رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی فرما رہے کہ وہ بندہ برباد ہو گیا۔ جس کو شیخ برباد کہتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں یہ میرا شیخ ہے، تم ہے۔
یہ پیر آج کے کیوں نہیں عبد القادر جیلانی کی کتابوں سے درس دیتے؟ یہ وجہ ہے، آج آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ ایک پیر نے شروع کیا تھا، اللہ ان کے مزار پہ اپنی لا تعداد رحمت نازل فرمائے۔ جب اس نے عبد القادر کو پڑھ کے پڑھانا شروع کیا تو ہر طرف سے پیروں کے فتوے اسی پہ لگنے شروع ہو گئے، یہ تو وہابی ہو گیا۔ اس پیر کو آپ جانتے ہیں، نام بتانے چلا ہوں، حسبی نسبی سید ہے، حسبی نسبی سید ہے، پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی کی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے غوث پاک کو پڑھا اور پھر جب پڑھایا تو کتنے چمچے کڑچھے پیر تھے جو کہنے لگے جناب نصیر الدین نصیر خود وہابی ہو گیا، وہ وہابی نہیں ہوا، اس نے حقیقت میں غوث پاک کی اولاد ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ اس نے یہی باتیں لوگوں کو بتائی تھی۔ اس بندے نے غوث پاک کی سیرت کو پڑھا تھا اور پھر پڑھایا بھی تھا، وہ ڈرتا بھی نہیں تھا کسی سے۔ تو پھر فتوے بھی جھیلے، فتوے جھیلے، پیروں نے فتوے لگا جن کی جرات نہیں تھی علم کی دنیا میں اس کے جوتے کو ہاتھ لگانا، وہ فتوے لگانے والے تھے۔ تو پھر عبد القادر پہ بھی لگاؤ، وہ تو عبد القادر کو پڑھ کے بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ حوالے دیتے تھے، پڑھ میرے شیخ کی فلاں کتاب، پڑھ میرے شیخ کی فلاں کتاب، پڑھ میرے شیخ کی۔ ان جو باعمل نہیں ہے مولوی اور پیر، ان کو تو یہ پہلا فرمان ہی شیخ کا ذبح کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جب تیری اپنے کردار رسول پاک کی شریعت کے اوپر آ جائے، ہلاک کو عبد القادر فرما رہے تو کیا ہو گیا؟ نمبر 2، کتنا کلام کرے بندہ۔ نمبر 2 فرمایا جب وہ دنیا کا اعلی آخرتک، جب تیری دنیا تیری آخرت پہ ترجیح پا جائے تو تو ہلاک ہو گیا۔ کام وہی ہے، بات اور ہے، بات وہی ہے حقیقت میں، کہ جب دنیا کے چکروں میں تو یوں پڑے کہ دین پامال ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لے تو برباد ہو گیا ہے۔ تیسری بات اور آخری بات آج کے درس کی، فرمایا والخلق علی خالقک، جب تو مخلوق کو خالق پر ترجیح دینا شروع کرے نا تو پھر ہلاک کا، پھر تیری کیا ہو جائے گی؟ ہلاکت، تو برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، شیخ کی ان نصیحتوں کو پلے باندھو، ان کے بغیر گزارا، ان کے بغیر، کیونکہ یہ قرآن و سنت کی حقیقی باتیں ہیں، ان کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ جو قانون شیخ نے دیے ان کو توڑنے کی کسی کو، کیونکہ اصل میں یہ قانون شیخ کے نانا کی طرف سے ہے نا، اصل میں مصطفیٰ کے دیے ہوئے قانون ہے، تو سرکار کے قانون بھلا کون توڑ سکتا ہے؟ کوئی مائی کا لال پیدا نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہو۔ تو کوشش کریں جو دین ہے اسی کو ہر حال میں ترجیح ہو، جو شریعت ہے اسی کو ہر حال میں ترجیح ہو۔ ایسے نہیں شیخ کی اس کتاب کا نام الفتح الربانی، الفتح الربانی ایسے نہیں نام رکھا گیا، یہ واقعی فتح ربانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیخ کی تعلیمات کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة